حضور والا یہ تمام کی تمام تمہید کے ساتھ آج کی گفتگو، آج کا سیشن، آج کی ساری جو ٹاک ہے، کیونکہ یہ ٹاک وہ بھلی ہوتی ہے جو آپ سے جڑ سکے، فیئر آف فیلئر کے حوالے سے کہ اسے مینیج کیسے کرنا ہے، فیئرفل۔ اچھا، گزارش یہ ہے، آج کا پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ جس سے آغاز چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں ہم سب کے سب کسی بھی طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، زندگی میں زیادہ کامیاب ہوں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، بہت آگے جائیں۔ تو یاد رکھیے گا کامیاب ہونے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز چاہیے وہ ناکامی ہے۔ ناکام ہوئے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس فیئر کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں، فیئر آف فیلئر، سوال تو یہ ہے کہ فیلئر ضروری کیوں ہے؟ اب میں سے کو بتا سکتا ہے فیلئر ضروری کیوں ہے؟ اچھا، اگر ضروری نہ ہوتا تو قدرت بناتی نا قدرت نے بنایا، آخر ہمارا واسطہ اس کے ساتھ پڑتا ہے۔ مجھے بتا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا؟ فیلئر کا فائدہ 1 2 3 4 سر ایک بتانا آپ، جی بولتے جائیں گے، رینڈم جلدی سے ایکٹیویٹی بنائے نا۔ فیلئر آپ کو ایک تجربہ اور ایکسپیرینس دیتا ہے جی۔ اچھا جی، آپ فیلئر سے سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں جی۔ احساس، جب انسان ٹوٹتا ہے تو فیل کرتا ہے، فیلئر آپ کو احساس دیتا ہے۔ سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا جی سر۔ لرننگ سر، اور سر فیلئر کا فائدہ؟ اچھا، فیلئر آپ کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا اور ایک نئی امید لگانا سکھاتا ہے کہ ہارا تو کیا ہوا، آئندہ جیتوں گا۔ جی سر، ہیومینٹی سکھاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں انسان ہوں اور آپ بھول جاتے ہیں بعض اوقات کہ میں انسان ہوں۔ جب آپ ہارتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے میں انسان ہوں، تو آپ انسان کے لیول پہ رہتے ہیں۔ اس کو ٹپیکل لینگویج اوقات میں رہنا کہتے ہیں کہ بندہ اپنی اوقات میں رہتا ہے، یار میں بندہ ہوں، انسان ہوں، خدا نہیں، رب نہیں، رب جی۔ آپ کو جتنی زندگی کی باریکیاں ناکامی سے ملتی ہیں، جتنا ناکامی سے سیکھتے ہیں آپ باریکیوں کو، اتنا کامیابی سے نہیں سیکھتے۔ میری بہن کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ یاد رکھیں جو ٹوٹتا ہے، جو ہارتا ہے، جو ٹوٹتا ہے، جس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں وہ سجدہ کرتا ہے، اور فیلئر آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہیں آئینہ ساز میں، بندہ ٹوٹ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور کوئی فیلئر کا فائدہ جی؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ سب کی سب باتیں بجا ہیں، بالکل اس میں کوئی ایک بھی بات کو رد انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس کو ہم مس کریں، یاد رکھیں ناکامی کامیابی کی قیمت کا تعین کرتی ہے۔ آپ جب ناکام ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کامیابی کتنی قیمتی ہے۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا 9,999 کوششیں کی ایڈیسن نے بلب بنانے کے لیے، آپ اندازہ لگائیں ایک بلب بنانے کی قیمت جون سی تھی، وہ کیا تھی؟ 9,999 فیلئرز، ناکامیاں۔ اتنی قیمت ادا کر کے پھر ایک کامیابی ملی۔ یہ چاند پہ جانے کے لیے کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو اٹیمپٹس تھیں وہ 16,000 تھی۔ اتنی اٹیمپٹس کے بعد آخر کار جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یہ جائنٹ سٹیپ تھا، یہ کوئی عام قدم نہیں تھا، ایک جائنٹ سٹیپ تھا۔ حضور والا یاد رکھیے گا، پہلا تو نقطہ یہ بنا کہ ناکامی کو بری چیز نہیں ہے، ناکامی اچھی چیز ہے، اور ناکامی کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ ناکامی آپ کو حدود میں رکھتی ہے، ناکامی آپ کو انسان بنا کے رکھتی ہے، ناکامی آپ کو سیکھنے پہ مجبور کرتی ہے، ناکامی آپ کو سجدوں کی طرف لے کے جاتی ہے، ناکامی آپ کی گرومنگ کرتی ہے، ناکامی آپ کو لرننگ کی طرف لے کے جاتی ہے، ناکامی آپ کو ڈیزائن کرتی ہے، آپ کے فیوچر کو ڈیزائن کرتی ہے، اور ناکامی کامیابی کی قیمت کا تعین بھی کرتی ہے۔ حضور جب پتہ لگ گیا کہ ناکامی اتنی ضروری ہے تو سوال یہ ہے، یہ اتنی ضروری چیز زندگی میں کہیں آتی ہے، اس کے آنے کے بعد میں آ جائے تو خیر ہے، چیزیں آ کے چلی جاتی ہیں، لیکن جب وہ آ کے چلی جاتی ہیں تو ان کا فیئر زندگی میں کیوں رہ جاتا ہے؟ آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اب میں سے کوئی لاہور یا کراچی سے بلانگ کرتا ہے؟ کراچی والے ہاتھ کھڑا، کوئی کراچی والا ہے؟ اوکے، 2 لوگ کراچی کے، بیٹھ آپ بھی کراچی کے، 3 لوگ لاہور والے ہاتھ کھڑا کریں۔ اوکے،
اچھا یہ لاہور اور کراچی والوں سے میرا سوال ہے, کبھی سنیچنگ ہوئی آپ سے؟ موبائل, کچھ پرس, سر ہوا سر؟ نہیں, بڑی لکی لوگ بیٹھے ہوئے. اچھا آپ کو بڑی مزے کی آج انفارمیشن بتاؤں. سائیکالوجی اس کو کہتی ہے اینکرنگ, ایک ٹرمینالوجی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں اینکرنگ. ہوتا کیا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ جا رہے تھے اور پیچھے سے ایک 125 کی آواز آئی اور ساتھ ہی وہ 125 والا پاس آ کے اس نے گن آپ کو کر. یقین کیجئے یہ واقعہ کہیں ماضی میں گزر گیا, اس نے چھین لیا پرس, موبائل, جو بھی تھا, لیکن اس واقعے کے کئی سالوں بعد تک جب پیچھے سے 125 کی آواز آتی ہے نا تو بندے کی جان نکل جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ انسان کے کوگنیٹو میں کہیں نہ کہیں وہ یاد, وہ آواز جڑ جاتی ہے ہمارے حافظے کے ساتھ, اور وہ حافظے کی وہ یاد کیا کرتی ہے, کہیں آپ کو آواز آتی ہے تو لگتا ہے شاید جو بائک ہے وہ دوبارہ یہی کام ہو جائے گا. پوری پرانی مووی جون سی ہے وہ ریوائنڈ ہو کے ذہن میں چلنے لگ پڑتی ہے. حضور والا یہ میں نے ایک فیئر, ایک خوف کی بات کی ہے. ہماری زندگی میں پیدا ہونے سے جوان ہونے, جوان ہونے سے بوڑھا ہونے, بوڑھا ہونے سے مرنے تک کے سارے سفر میں سینکڑوں ناکامیاں آتی, اور وہ سینکڑوں ناکامیوں میں کچھ ناکامیاں جو ان سے بچپن میں آ جاتی ہیں, کچھ جوانی میں آ جاتی ہیں, کچھ جو ہماری جاب پروفیشنل لائف اس میں آ جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ ناکامیاں جو زندگی میں آئیں اور چپک گئیں, چپکنے کے بعد ہمیں وہ فیئر دیتی رہتی ہیں. جیسے وہ واقعہ میں نے بتایا کہ 125 کی آواز آتی ہے تو ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ شاید پھر ڈاکو ہے. اسی طرح وہ ناکامیاں کہیں نہ کہیں آپ کے کانشیس یا سب کانشیس میں جا کے, انکانشیس میں جا کے کہیں نہ کہیں آپ کو ڈراتی رہتی ہیں اور بتاتی رہتی ہیں کہ ایسا اگر ایک بار ہوا ہے تو شاید دوبارہ بھی ہوگا. اب حضور والا یہ ساری میری تمہید ایک طرف آپ نے پاک کر دینی. جب پاک کر دینی ہے تو دوسری آج کی تمہید آپ نے سمجھنی. ونس آئی واز سٹنگ ان داستان سرائے 121 ماڈل ٹاؤن لاہور. تو اشفاق صاحب نے ایک دن سوال کیا ہم پورے گروپ سے. وہ کہنے لگے یار بتاؤ کہ وہ کون سا جانور ہے جو چڑیا گھر میں بچپن میں لایا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کو نا جواب دینے کی جلدی, ایک نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا جی مونکی. اگر نہیں مونکی نہیں. اچھا دوسرے نے کہا سنیک, تیسرے نے کہا زراف. اچھا ساتھ ہی مسکرایا, انہوں نے کہا یہ زراف کا کیوں کہا ہے؟ کہا جی وہ کیونکہ اونچا بڑا ہوتا ہے نا, ٹائم پہ لے آئیں تو جوان ہوتا رہتا ہے, نہیں تو انٹر کرنا بڑا مشکل ہے. فرمانے لگے نہیں یہ ہاتھی ہے, ہاتھی کا بچہ چڑیا گھر میں بچپن میں لایا جاتا ہے. اور چڑیا گھر میں جب بچپن میں لایا جاتا ہے تو کیا یہ جاتا ہے کہ اس ہاتھی کے بچے کو چڑیا گھر میں لانے کے بعد اس کے پاؤں سے ایک رسی باندھ دی جاتی ہے. وہ رسی ہاتھی کے بچے سے طاقتور ہوتی ہے, یعنی ہاتھی کا بچہ کمزور ہوتا ہے اور رسی طاقتور ہوتی ہے. رسی کو ایک قلعے سے, ایک ہک سے باندھ دیا جاتا ہے. ہاتھی کا بچہ زور لگاتا ہے کہ مینوں جان دو, مینوں جان دو, وہ نہیں, چھڑا نہیں سکتا. وقت گزرتا ہے, جیسے جیسے جوان ہوتا ہے رسی کا سائز اس کے پاؤں کے سائز کے مطابق کھول دیا جاتا ہے, اور ایک دن ایسا آتا ہے ہاتھی کا بچہ جوان ہاتھی بن چکا ہوتا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, وہ رسی جو پاؤں کو بندھی ہے وہ بندھی رہنے دیتے ہیں, لیکن رسی کا دوسرا سرا جو اس ہک کو بندھا ہوتا ہے اس کو کھول دیتے ہیں. جیسے ہی ہک کے سرے سے رسی کو کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ہاتھی کا بچہ بھاگتا نہیں ہے, وہ جوان ہاتھی بھاگنا بھول چکا ہوتا ہے. تو اشفاق صاحب فرمانے لگے بعض رسیاں پاؤں کو, جسم کو نہیں بندھی ہوتی, وہ سوچ کو بندھی ہوتی ہیں. حضور والا یاد رکھیے گا, خوف وہ رسی ہے جو کہیں یاد, کہیں ماضی, کہیں لاشعور, کہیں انکانشیس میں کہیں بندھی ہوتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا. یاد رکھیں وہ لوگ جو خوف سے قدم نہیں اٹھاتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. انسان کو دیوجانس کلبی کے پاس جب الیگزینڈر گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں نے دنیا فتح کر دی ہے, میں تیرے کسی کام آ سکتا ہوں. اس نے دیکھا ایسے درویش تھا وقت کا, اس نے دیکھ کے نا دیکھا تو جو الیگزینڈر تھا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا ہاں ایک کام آ سکتے ہو. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا گھوڑا تھوڑا سا ہٹا لو اپنا. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جو میرے حصے کی سورج کی روشنی آ رہی تھی وہ اب نہیں آ رہی, تو ہٹاؤ گے تو وہ روشنی آ جائے گی. وہ بڑا شرمندہ ہوا, لاجواب سا ہوا, یہ عجیب بات درویش نے کی ہے. دوسری بات اس نے کہی, اس نے کہا بات سنو تم کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں دنیا فتح کر کے آیا ہوں. اس نے کہا میری بات سنو, دنیا کو فتح کرنے والا ایک اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. اس نے کہا وہ کون ہوتا ہے؟ میں دنیا کو فتح کرنے سے بڑا کام کون سا؟ اس نے کہا وہ ہوتا ہے جو خود کو فتح کرتا ہے.
اور حضور والا آج کا دوسرا جملہ یاد رکھیے گا. پہلا کیا تھا؟ کامیاب ہونے کے لیے ناکامی بہت ضروری ہے. اور دوسرا جملہ یہ ہے جو اپنے خوف کو فتح کر لیتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے. سو خوف پہ قابو پانا، خوف کو مینیج کرنا، خوف کو سنبھالنا، خوف کو چینلائز کرنا، یہ آپ کی کامیابی کا سبب بنتا ہے. آج کی تیسرا تھیسس، 2 تھیسس ہو گئے چھوٹے چھوٹے سے میں نے پارک کر دی، تیسرے جوڑنا ہے لاسٹ پہ. تیسرا تھیسس یاد رکھیے گا، ہماری زندگی میں جو خوف ہوتا ہے نا، یہ ختم نہیں ہم نے کرنا ہوتا. ابھی تک جتنا میں نے فیئرز پہ پڑھا ہے، آپ سب ایک اسائنمنٹ پکڑ لیجئے، آج سونے سے پہلے آپ نے گوگل کرنا ہے 6 گھوسٹ آف فیئر. ٹھیک ہے، نیپولین ہل کی کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ، اور یہ تھنک اینڈ گرو رچ کا لاسٹ چیپٹر ہے 6 گھوسٹ آف فیئر. اور یہ آپ نے چیپٹر پڑھ کے سونا ہے، چھوٹا سا چیپٹر ہے، 20-25 صفحوں کا. یہ وہ بتاتا ہے کہ کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خوف ہے. اور خوف کرتا کیا، بھی بتاتا ہوں کس کس قسم کے خوف ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے خوف کرتا یہ ہے کہ یہ آپ کی پرفارمنس کو، آپ کی کارکردگی کو لمیٹڈ کر دیتا ہے. جب کارکردگی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، آپ کا ہنر، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا پوٹینشل جب لمیٹڈ ہو جاتا ہے، آپ محدود رہ کے سوچتے ہیں تو لامحدود نتیجہ نہیں دے سکتے آپ. اب وہ کہہ رہا ہے یہ بھوت ہے، گوسٹ. یہ خوف ایک بھوت کی طرح ہے، جس طرح بھوت آپ کو ڈراتا ہے. اچھا یاد رکھیے، بھوت مارتا نہیں ہے، بھوت ڈرا کے مارتا ہے. دنیا میں ڈر بھی انسان کو مار دیتا ہے. اور وہ مارتا کیسے ہے، یاد رکھیں، جسم سے بڑا وار نفسیات پہ ہوتا ہے. یہ آج کا کتنا جملہ ہے؟ تیسرا. انسان کے جسم پہ جو گھاؤ لگتا ہے نا، اتنا خطرناک وہ نہیں ہوتا، وہ ٹانکے لگے ٹھیک ہو گیا، ہڈی تھی جڑ گئی. لیکن جتنا خوفناک دھچکا، یہ جتنا خوفناک ٹارچر، سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا. تو خوف جو ان سے وہ پتہ لگتا ہے کہ خوف فزیکلی نہیں ہوتا، خوف آپ کی نفسیات پہ طاری ہو جاتا ہے. اور وہ جب نفسیات پہ آپ کے چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کی کارکردگی جو ان سی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے. ایک بڑا مزے کا ایکسپیریمنٹ ہم نے کسی پرانی سیلف ہیلپ کی کتاب میں پڑھا. انہوں نے امریکہ میں شاید ایسا ایکسپیریمنٹ کیا، گراس روپر تھا، ٹڈا. اور دیکھا کہ یہ عجیب ٹڈا ہے جس کی جو جمپ ہے وہ 5 میٹر ہے. ایک جمپ لگاتا ہے تو 5 میٹر دور چلا جاتا ہے. ایسے جمپ کیا 5 میٹر. انہوں نے اس ٹڈے کو لینے کے بعد ایک تجربہ سائیکالوجی کا، آپ کو پتا ہے سائیکالوجی کے تجربے چوہوں پہ کیے جاتے ہیں، وہ دوسری مخلوقات پہ کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک ٹڈے پہ تھا. انہوں نے اس کو ڈال دیا ایک ایسے چیمبر میں جس کی لینتھ 4 میٹر تھی، 5 میٹر کی بجائے 4 میٹر. اور کچھ گھنٹوں، کچھ دنوں کے بعد جب نکالا تو دیکھا وہ بھول چکا ہے 5 میٹر کی جمپ لگانا. وہ 5 میٹر کی جمپ کی بجائے وہ 4 میٹر کی جمپ لگانا شروع ہو گیا. انہوں نے پتہ لگا یہ جو لمٹس ہوتی ہیں یہ باہر نہیں ہوتی، یہ لمٹس اپنے کہاں ہوتی ہیں، اپنے مائنڈ میں ہوتی ہیں. انہوں نے ایک اور ٹڈا لیا اور اس کو 3 میٹر ایک شیل میں ڈال دیا. نکالا تو وہ بھول چکا تھا 5 میٹر کو، بلکہ 3 میٹر پہ آ چکا تھا. پھر 2 میٹر پہ آ گئے، 1 میٹر پہ آ، اور آخر کار جو ٹڈے کے سائز کی ڈبی تھی، چھوٹی سی کیپسول، اس کے اندر ڈالا. کچھ دن بعد نکالا تو پتہ لگا کہ وہ جمپ لگانا بھول چکا ہے، اور وہ صرف اپنی جگہ پہ تھوڑا سا وائبریٹ کرتا ہے، موو آگے کو نہیں کرتا، صرف تھر تھر آتا رہتا ہے. انہیں خبر ہوئی کہ جب بھی آپ کسی کو باندھتے ہیں اور اس کی سوچ کو باندھتے ہیں تو وہ سوچ کو باندھنا اس کی کارکردگی کو کیا کرتا ہے، محدود کر دیتا ہے. حضور والا ہمارے ساتھ بھی یہ ٹریجڈی بچپن سے ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے، تعلیم کا نظام، بچپن کے کمنٹ، گرومنگ، پیرنٹنگ، والدین، استاد، دوست، معاشرہ، معلم، ماں، میڈیا، یہ سب کے سب مل کے بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی رسیاں باندھ دیتے ہیں جن رسیوں کی وجہ سے ساری زندگی ہم آگے نہیں بڑھتے. اور ان رسیوں میں ایک بڑی رسی کون سی ہوتی ہے، خوف کی رسی. اب سن کے حیران ہوں گے، فیئر کے بارے میں جو ریسرچ ہے انسانی نفسیات پہ، وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدائشی 3 خوف ملتے ہیں. ایک پہلا بلند آواز کا خوف. اللہ نہ کرے ابھی اگر کوئی ٹھا ہوتا ہے، پاکستان میں تو ہو جاتا ہے، تو اگر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ہوگا تو آپ کے ہاتھ ایک دم کانپیں گے. ہوتا ہے نا ایسے جی، بعض لوگ اسٹرانگ نروس کے ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوا بھیا. لیکن جو عمومی طور پہ ہمارے اندر ایک ہماری ہارٹ بیٹ جو سی ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. کیوں؟ آواز کا خوف بچپن سے، پیدائش سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. دوسرا خوف جو سا ہے وہ بلندی سے گرنے کا. چھوٹا سا بچہ پکڑیں آپ، ایسے پکڑنے کے بعد ایک دم سے ایسے نیچے کریں تو اس کے ایکسپریشن بدلیں گے، اسے لگے گا کچھ ہونے لگا، ہارٹ بیٹ اس کی جو سی ہے وہ تھوڑی سی بدل جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایئر کریش ہو جائے اور اس طرح ہو تو بندہ بچتا ہی نہیں ہے.
انہوں نے ایک ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ بہت سے لوگ جب جہاز اتنی تیزی سے نیچے آتا ہے نا وہ مر چکے ہوتے ہیں, ہارٹ چوک ہو جاتا ہے اسی وقت. انسان اس بلندی سے گرنے کے خوف کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. یہ جھولے میں بیٹھتے ہیں نا, پیٹ میں پنجابی میں کہتے ہیں وٹ پھرتے ہیں, وہ وٹ جو ان سے ہوتے ہیں وہ فیئر کی وجہ سے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر جبلت میں بیٹھا ہوا ہے. تیسرا خوف بیوی کا نہیں, غلط کہہ دیا, میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا, آپ نے کہا تھا. تیسرا جو خوف ہے, پہلا تھا پیدائشی خوف, کون سا؟ بلند آواز کا. دوسرا بلندی سے گرنے کا. تیسرا خوف ہوتا ہے سانس بند ہونے کا. پینک اٹیک ہوتے ہیں نا بعض لوگ, اکھڑ گیا, سانس بند ہو گیا. ہمیں سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا سانس بند نہ ہو جائے, یہ ہماری جبلت میں ہے. اب اگلی بات, نفسیات کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 خوف ہمیں فطرت, قدرت, جبلت دیتی ہے, اور باقی کے تمام خوف ہمیں دنیا دیتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں ہمیں کتنے خوف ہوتے ہیں. میں کہیں مر نہ جاؤں, 6 گوسٹ آف فیئر میں پہلا ہے فیئر آف ڈیتھ. اچھا او بھائی جی, مرنا ہے لیکن یاد رکھیں ایک بار مرنا ہے, اور میرے اختیار میں پیدا ہونا نہیں تھا تو میرے اختیار میں مرنا بھی نہیں ہے, تو میں نے تبھی مرنا ہے جب میں نے جانا ہے. تو یہ فیئر ہم پالتے رہتے ہیں. ایک بڑا خوفناک ایک فیئر ہے جی. وہ فیئر کیا؟ لوگ کیا کہیں گے. بہت سے لوگ ساری زندگی دوسروں کو راضی کرنے, خوش کرنے اور دوسروں کی آنکھوں کا تارا بننے کے چکر میں اپنے آپ کو غرق کر دیتے ہیں. ونس میں نے ایک بچی سے پوچھا, ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, بیٹے آپ ڈاکٹر بنے, کیوں بنے؟ کہ میری نانی کی خواہش تھی. میں کہا اوکے, نانو خوش ہوگی. میں کہا نانو آج کل کیا کہتی ہے وہ جنت میں ہے. میں کہا بیٹے تم تو جہنم میں ہو نا, کیونکہ جو تم کر رہی ہو یہ تمہارا پیشن ہی نہیں ہے, یہ تو نانوں کی خواہش تھی. تو بہت سے لوگوں کے پاس فیئر یہ ہوتا ہے دنیا کیا کہے گی, کیا کہیں گے لوگ, یہ فیئر زونز ہے. بہت سے لوگوں کو خوف ہوتا ہے غریب ہونے کا. اچھا یہ آپ کو اطلاع کر لیجیے, یہ امیر ہونے کے بعد بھی رہتا ہے. کل کے سیشن میں نے اس پہ ایک جملہ بولا تھا بلال کتب کا, وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کی غربت ختم ہو جاتی ہے, احساس غربت ختم نہیں ہوتا. تو ایسا بندہ بلینز پڑے ہوتے ہیں لیکن پاؤنڈ بھی اگر غلط ہو جاتا ہے نا تو بیوی سے لڑ پڑتا ہے, کیا ضرورت تھی خرچنے کی, کیا پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ پاؤنڈز کے لیے جنگ کرنے والا بندہ اصل میں اسے خوف ہوتا ہے کیا, میں غریب ہو جاؤں گا. اچھا اسی طرح ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں غلط نہ کر دوں. بہت سے لوگوں کو ایک خدشہ یا خوف یہ ہوتا ہے میں غلط نہ کروں. یاد رکھیں ٹھیک کرنے کے لیے غلط کرنا پڑتا ہے. آپ غلط کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں, اور غلط کر کے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. حضور والا یاد رکھیں یہ 3 خوفوں کے علاوہ جتنے خوف ہمیں ملتے ہیں, کرائم کا, میرے سے جرم نہ ہو جائے, میرے سے غلطی نہ ہو جائے, میرے اپنے ناراض نہ ہو جائیں, میرے پیارے میرے سے دور نہ چلے جائیں. آپ میں سے ہر ایک نے خواب زندگی میں ضرور دیکھا ہوگا, خواب سوتے میں, کہ میرا بڑا پیارا کو مر گیا, ہے کہ نہیں. انسان یہ سب کے سب خوف لیتا ہے دنیا سے. اچھا اب سوال ہے دنیا کا مطلب کیا ہے. دنیا کا مطلب ہے جو ہم سن رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے خوف بن رہے ہوتے ہیں. یہ میڈیا, پاکستانی میڈیا اس میں ٹھیکیدار ہے, آپ کو پتہ نہیں. پاکستانی میڈیا پورا رول پلے کرتا ہے آپ کو خوفزدہ کرنے کا, کہ ادھر آپ لینڈ کیے نہیں تو ساتھ ہی جون سے ٹھا یا کچھ بھی ہو جائے. اوکے اب ہوتا کیا ہے کہ خوفزدہ معاشرے, خوفزدہ لوگ کبھی اچھا پرفارم نہیں کرتے. آپ اس معاشرے میں کارکردگی لوگوں کی, یہ سسٹم کی کامیابی دیکھیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, لوگوں کے ذہنوں سے خوف ختم کر دیا انہوں نے. ہاں قانون کا خوف ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے, سسٹم کا خوف ہونا بھی چاہیے, نظام نے چلنا ہے نا, لیکن کوئی انسرٹنٹی نہیں ہے کہ جی ایک کوئی غیر یقینی چیز اچانک ہو جائے گی, نہیں ہو سکتی. جب بھی کسی معاشرے میں غیر یقینی حالت اور غیر یقینی حالت میں ڈال دیا جاتا ہے قوم کو, لوگوں کو, تو یاد رکھیے پوری سوسائٹی کی پرفارمنس کولیکٹیو وہ کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. اب ایک واضح ہو گیا کہ ہم میڈیا سے بعض اوقات خوف لیتے ہیں. دوسرا بہت بڑا سورس, ہماری جو مائیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی محنت سے, بڑی جان مار کے, بڑی ایمانداری سے بچپن سے ہی نا بچوں کو بہو کا خوف دلاتی. بابا آ جائے گا, بلا آ جائے گی, چڑیل آ جائے گی, ٹھیک ہے نہیں. وہ چڑیل سوچتے ہوئے سانس ذہن میں ان کی آ رہی ہوتی ہے, لیکن بچے کے ذہن میں تو نہیں آتی. اب وہ بچے کے ذہن میں جو بھی چڑیل, بلا, ڈین آتی ہے, وہ جو آتی ہے وہ ساری زندگی رہتی ہے. پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے کچھ دیکھا ایسا تو آپ کو ضرور اپنا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروانا چاہیے. لیکن حقیقت یہ بتا رہا ہوں, میں نے 8 سال قبرستان میں ایک جگہ کے میں تالے لگاتا رہا, میری ڈیوٹی تھی, چھوٹی سی نا اسائنمنٹ تھی, اور یقین کریں کوئی خوف حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب ہمیں کہاں سے ملتا ہے وہ جن, بلا, بہو کا خوف؟ کہانیاں, بچپن کی وہ ساری کہانیاں ہمارے لاشعور میں
اور کہیں نہ کہیں چلتے چلتے ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں اور ہم ساری زندگی خوف زدہ رہتے ہیں. اور وہ خوف زدہ رہنے کے بعد کیا ہوتا ہے جی, ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ ہو جانا ہے. ایک بچے نے مجھے بڑا فورس میں ہے تو اس نے مجھے بتایا آرمی میں, اس نے کہا جی قاسم صاحب میں ساچن میں تھا اور ساچن میں میری جو اسائنمنٹ تھی, میرا ایک سپاہی تھا, وہ بیمار ہوا کیونکہ ٹمپریچر -40 ہوتا ہے, تو -40 ٹمپریچر پہ وہ بیمار ہوا, نمونیا ہوا, جو انجیکشنز ہمارے کو کوشش میں نے کی لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن جب ڈیتھ ہوئی تو ویدر خراب ہو گیا. وہ کہتا ہے ویدر خراب ہوا اور اگلے 11 دن اس کیمپ میں مجھے اس لاش کے ساتھ سونا تھا. ویدر جا کے ٹھیک کب ہو رہا ہے؟ 11 دن کے بعد. ہیلی کاپٹر تب آ رہا ہے اور تب اس کی ڈیڈ باڈی واپس جا رہی ہے. اب وہ مجھے کہنے لگا کہ سر عجیب بات بتاؤں کہ پہلی بات مجھے پہلی رات کے بعد ہی پتہ لگی کہ ہمارے ذہنوں میں جو لاش ڈیڈ باڈی کے جو خوف بٹھائے جاتے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہوتے. اور 12 دن کے بعد مجھے ایسے ہی لگنے لگ پڑا جیسے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے, ایسی ایک لاش پڑی ہوئی تھی. وہ مائنس کا ٹیمپریچر تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی خراب نہیں ہو رہی تھی. تو مجھے پتہ لگا کہ یہ خوف تو ہمیں دیا جاتا ہے, اصل میں اتنا ہوتا نہیں ہے. حضور والا ایک خوف کی اور شکل ہے اور وہ خوف ہے مار کا خوف. یہ خوف ہمیں ماسٹر دیتا ہے, یہ ہمیں ٹیچر دیتا ہے, یہ بعض اوقات والد صاحب بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات والدہ بھی دے دیتی ہے. یہ مار کا خوف بڑا خوفناک سا خوف ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ہماری کارکردگی کو, ہماری سوچ کو, ہمارے نظریے کو محدود کر دیتا ہے. اب سوال یہ تو میرا سارا تھیسس ہو گیا, خوف آتا کہاں سے ہے, خوف ہوتے کیا ہیں, خوف بنتے کیسے ہیں, خوف کیسے ملٹیپلائی ہوتے ہیں. ایک آپ کو اب میں سولوشنز کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ایک پہلا نسخہ یاد رکھیے گا, اگر آپ نے کسی بھی خوف سے, وہ فیئر ہے فیلئر کا یا کوئی بھی خوف ہے, اس سے جان چھڑانی ہے تو سب سے پہلا کام ایک یہ کریں, اس کے بارے میں زیادہ تر تذکرہ نہ کیا کریں. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم تذکرہ کر کر کے سن کے اس پہ آئے مل کے بیٹھ کے خوف کی باتیں کرتے ہیں. ہم جب مل کے بیٹھ کے خوف کی باتیں کرتے ہیں تو خوف جون سا جیسے پودے کو پانی ملے تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے, درخت بن جاتا ہے, ایسے ہمارے خوف کی بھی جڑیں بنتی ہیں اور خوف جڑیں بناتا 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 اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ ہم پہ غلبہ پا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کام یہ یاد رکھیں, جو خوف ہے کسی ایکسپرٹ, ہمدرد اور انسانی نفسیات جاننے والے سے اس کا تذکرہ ضرور کریں. پہلے میں نے کہا یہ تذکرہ نہیں کرنا, اس کا اشتہار نہیں لگوانا. اور دوسرا میں نے کیا کہا ہے, جو جانتا ہے کہ خوف ہوتا کیا ہے اس سے شیئر کر کے اس کی انٹینسٹی کو کم کر لیں. کیونکہ یاد رکھیں جب ہم بتاتے ہیں تو بظاہر انسلٹ ہوتی ہے, لیکن اس انسلٹ کے بعد ہم اس تکلیف سے تھوڑی دیر کے لیے کیا آ جاتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں. تیسری بات, ایک زندگی کا اصول بنا لیں, خوف کے باوجود بھی قدم ضرور پٹنا ہے. آپ نے پنجابی کا ورڈ ٹیک انیشیٹو, قدم ضرور اٹھانا ہے. جب آپ قدم اٹھائیں گے, آپ سٹیپ فارورڈ کریں گے تو ہوگا کیا, آج تک دنیا میں جتنی بھی خوف پہ ریسرچ موجود ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو خوف ہوتا ہے اس کی موجودگی کے باوجود کام کرنے والے لوگ خوف پہ قابو پا لیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ایبسولوٹ حالات ہوں گے, خوف نہیں ہوگا تو میں کام کروں گا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. خوف کے ہوتے ہوئے, خوف کی موجودگی کے باوجود قدم اٹھا کے چلنے والا آخرکار منزل پہ پہنچ جاتا ہے. نیکسٹ, ایک اور کام کریں, ایک پیپر لے لیں, یہ سائیکالوجی کی ٹیکنیکس آپ کو بتا رہا ہوں. پیپر لے لیں اور اپنے خوف کو لکھ لیں. لکھنے کے بعد اس کو جلا دیں. اوکے, اچھا اگر نہیں جلا سکتے تو اس کو پھاڑ دیں, اور 1 یا 2 یا 3 بار اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا فیئر جون سا وہ کیا ہو جائے گا, کم. آخری ٹیکنیک بڑی آسان سی ہے, اپنے خوف پہ سوال اٹھائیں, ریز کوسچن. سوال اٹھائیں گے تو پتہ لگے گا خوف کی حقیقت کیا ہے. بھائی یہ میں کیوں سوچتا ہوں ایسا, بھائی لوگ مرتے ہی ہیں نا, لوگ جاتے ہی ہیں نا, لوگ غریب ہو ہی جاتے, کیا ہو جائے گا, مر تو نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے خوف پہ سوال اٹھاتے ہیں, خوف ہوتا ہے ایک یقین کی طرح, اور ٹونی رابنس کہتا ہے دنیا کے ہر بلیف کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. ہر بلیف کی جیسے 4 ٹانگیں میز کی طرح ہوتی ہیں, اور آپ اگر ایک ٹانگ توڑیں تو وہ میز نیچے گر جاتا ہے, ٹیبل نیچے گر جاتا ہے. اگر آپ اپنے خوف پہ سوال اٹھاتے ہیں اور بار بار سوال اٹھاتے ہیں تو سوال اٹھانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا خوف جو سا وہ کھوکھلا ہونے لگ پڑتا ہے, اس کو چیلنج ملتا ہے. جب چیلنج ملتا ہے تو وہ چیلنج جو سا وہ کیا کرتا ہے, وہ خوف کو کھوکھلا بنا کے, کمزور بنا کے, آہستہ آہستہ ویک کرتے کرتے ختم کر دیتا ہے. تو آپ اگر اپنے خوف پہ ریشنل پریکٹیکل اپروچ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ خوف ہے کیا,
یہ کہاں سے آیا, یہ مجھے کیوں مل گیا, اس کی بنیاد کیا ہے, یہ میرے اندر میں آنا بھی چاہیے, اس سے آج تک ہوا کیا, میری کارکردگی کم کیوں ہو رہی ہے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیک, پین اینڈ پلیئر پرنسپل. خوف زدہ ہونے کے نقصان سوچیں. جب آپ بڑھا چڑھا کے نقصان سوچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کے تو مجھے بہت نقصان ہو رہے ہیں, اس کا رکھنے کا تو مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوا. اور ساتھ ہی میں سوچیے اگر یہ خوف میں ختم کر دوں تو مجھے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں. پین اینڈ پلیئر پرنسپل. جب آپ بڑھا چڑھا کے اس کے فائدوں کے بارے میں سوچیں گے تو خوف اپنی جگہ پہ رہے گا, آپ اس پہ پاؤں رکھیں گے, اس کو ذبح کریں گے اور خوف سے آگے نکل جائیں گے. کلوزنگ اس بات کے ساتھ اپنی ٹاک کی کر رہا ہوں, میں پریفر کروں گا کویسچن. یہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ بہت زیادہ کارپوریٹ لینگویج میں جا کے بولنے کا فائدہ نہیں ہے, جنرل پبلک. حضور والا یاد رکھیے, اللہ کا خوف رکھنے والا دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں رکھتا. جس شخص کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا مالک میرے سے ناراض ہو جائے گا, میں اس کا بندہ ہوں, میں نے بندگی کا حق ادا کرنا ہے, وہ لا خوف علیہم پہ چلا جاتا ہے. یہ خوف سے آزاد ہونا ممکن ہی آسان تب ہے جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, آپ کا رب کے رازق ہونے پہ ایمان ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق دنیا کا کوئی پیر بند نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق کوئی شخص کسی کا تعویذ بڑھا نہیں سکتا, آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ کائنات کے خزانوں کی چابیاں اور مالک صرف ایک ہے اور میرا اللہ ہے. حضور والا جب آپ کو ایمان ہوتا ہے تو آپ پھر اتنے الہ نہیں بناتے, آپ سب الہوں کو قربان کرتے ہیں اور ایک الہ بناتے ہیں اور وہ اللہ ہوتا ہے. پھر آپ سجدے کا ٹھکانہ جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اگر میرا رب میرے سے راضی ہے تو مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضور والا یاد رکھیے, ہم ساری زندگی یہ ڈرتے رہتے ہیں کوئی کیا سوچے گا. کبھی یہ بھی سوچئے میرا رب کیا سوچے گا. جو آپ قدم اٹھانے لگے ہیں, دنیا راضی ہو رہی ہے, دنیا راضی ہو نہ ہو, یہ سوچیں میرا رب بھی راضی ہے کہ نہیں ہے. جب بھی آپ اپنی زندگی میں رب کی محبت, رب کی رضا, رب پہ توکل یہ شامل کر لیتے ہیں تو انعام کے طور پہ آپ کا مولا, آپ کا اللہ آپ کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے. حضور والا وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے. آپ جب رب کی بندگی کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کا خوف دل میں پال لیتے ہیں, اس کی رضا دل میں پال لیتے ہیں, تو باقی تمام خوف, باقی تمام چیزوں سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. المیہ یہ ہے, ہم اتنے بت بناتے ہیں, اتنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں کہ جو اصل ہمارا رضا کی جگہ ہے, جہاں جو ٹھکانہ ہے, جہاں سے ہم نے بخشے جانا ہے, وہ ہم راضی نہیں کرتے. جب راضی نہیں کرتے تو پھر ہر وہ بت جون سا ہے وہ ہمیں خوفزدہ بھی کرتا ہے, مجبور بھی کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا کے کسی لالچی انسان کے دل سے خوف ختم نہیں ہو سکتا. اور اگلی بات کہہ رہا ہوں, دنیا کے سخی انسان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا. سخاوت خوف کو مٹا دیتی ہے اور کنجوسی, تنگ دلی خوف کو بڑھا دیتی ہے. آج یہاں بیٹھ کے فیصلہ ضرور کر لیجئے کہ اگر باقی کی زندگی آپ نے, وہ کل بھی میں نے کوٹ کیا, آج پھر کوٹ کر رہا ہوں اسی بات کو, شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے, آپ کے پاس کان میں آ کے کسی نے سرگوشی کی, آپ نے دل کی طرف دیکھا اور مسکرائے, دوبارہ کوئی آیا پھر سرگوشی کی, پھر دل کی طرف دیکھا مسکرائے. کسی نے پوچھ لیا کہ شیخ یہ بتائیے آپ نے دونوں دفعہ مسکراہٹ اظہار کیا, وجہ کیا تھی؟ تو فرمانے لگے پہلا آیا, اس نے آ کے کہا جی آپ کا بیڑا غرق ہو گیا, یعنی بیڑا کشتی کو کہتے ہیں, اور وہ غرق ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے دل کی حالت دیکھی, دل حالت شکر میں تھا. تو میں نے کہا رب تیرا شکر, یعنی جانے پہ, گوانے پہ, نقصان پہ بھی تیرا ہی شکر ہے. اور اگلے نے آ کے بتایا جی آپ کا تو فائدہ ہو گیا, نفع ہو گیا. اور میں نے کہا رب تیرا شکر ہے, میں اس پہ بھی راضی ہوں کہ میرا کچھ اگر نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے. حضور والا نفع اور نقصان دونوں کے باوجود اگر آپ کے دل کی حالت شکر کی حالت ہے تو آپ کو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو شاکر بنایا. حضور ہم ہوتا کیا ہے, ہم ان کیفیات کی قدر نہیں کرتے. جب قدر نہیں کرتے, ہماری زندگی میں تذکرے کس کس کے ہوتے ہیں؟ اپنے باس کے, اپنے پریزیڈنٹ کے, اپنے پولیٹیشین کے, کبھی پی ٹی آئی کے, کبھی نون لیگ کے. اتنا تذکرہ ہم اپنے اللہ کا نہیں کرتے. اور جب نہیں کرتے تو یاد رکھیے جو اللہ کو بلا دیتے ہیں, اللہ ان کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دیتا ہے. آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے جن کی زندگی میں مال و متاع کی انتہا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں انہوں نے جانا کہاں ہے, نہ کوئی منزل ہے, نہ کوئی مقصد ہے, نہ کوئی ایم ہے, نہ ویژن ہے. وہ صرف دن گزار رہے ہیں, اور دن گزارنے والی مخلوق کا نام انسان نہیں ہو سکتا, جانور ہوتا ہے. انسان تو پہچانا جاتا ہے اپنے مقصد سے, انسان تو پہچانا جاتا ہے اپنی بندگی سے, انسان تو پہچانا جاتا ہے اپنے اللہ سے. وہ حضرت علی کرم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب پوری کائنات میں نے ڈھونڈا, سجدے کے لائق پایا تو صرف تجھے پایا.
عبادت کے لائق پایا تو تجھے پایا، عشق کے لائق محبت کے لائق پایا تو تجھے پایا۔ حضور والا اگر آپ کی وفا، اگر آپ کی رضا، آپ کی محبتیں، آپ کا ایک رب کے ساتھ کنیکشن ہے تو خوف تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ یہ خوف تو ان کے دلوں میں ہوتا ہے جن کے دلوں میں لالچ، کچھ تمام میں تو کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ کشتیاں جلا کے، تلوار اٹھا کے، سر اٹھا کے زندگی میں آگے چلنے والے طارق بن زیاد ہوتے ہیں، اور طارق بن زیاد مڑ کے نہیں دیکھتے کہ کشتیاں کتنی تھیں، جلی تو کیسی تھیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے ہر زمین میرے اللہ میرے مولا کی ہے، اور ہر زمین میری زمین ہے کیونکہ میرے مولا کی ہے۔ حضور والا آج سے طے کر لیجئے، آپ کیونکہ دنیا میں پاتے نہیں ہیں، آپ صرف آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جنہوں نے صرف آنا اور جانا ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سکندر جیسا بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے تو کفن سے دونوں ہاتھ نکلوا لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ پیغام دنیا کو ضرور دے دینا کہ جو گیا خالی ہاتھ گیا۔ جس کو یہ یقین ہے کہ میں آیا ہوں اور میں نے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، اس کو کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ وہ تو جسٹ کھیلے گا، وہ کام کرے گا، پیسہ بائی پروڈکٹ بن جائے گا، عزت بائی پروڈکٹ بن جائے گی، سب چیزیں بائی پروڈکٹ بن۔ لیکن یقین کیجئے جب بھی کسی نے اپنا مدعا، اپنا معبود پیسے یا عزت کو بنایا، وہ رسوا ضرور ہوا، کیونکہ رب کو چھوڑ کے اس سے بڑی رسوائی کیا ہونی ہے کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ دیں۔ پھر ہر خوف اس کے دل پہ مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ خوف اس کی کارکردگی کو تو محدود کرے گا ہی کرے گا، ساتھ ہی ساتھ میں اندھا کر دے گا۔ حضور والا کلوزنگ کر رہا ہوں اپنی ٹاک کی۔ سعدی شیرازی کہا کرتے تھے، ایک اندھے بیکاری کو انہوں نے بات کی اور کہا کہ اندھے بیکاری تو سمجھتا ہوگا کہ تو دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہے کیونکہ تو دیکھ نہیں سکتا، اور فرمانے لگے تجھ سے بڑا بدقسمت تو وہ شخص ہے جو دیکھ سکتا ہے، آنکھیں ہیں، لیکن اس کی زندگی میں اس بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بصیرت نہیں ہے، وہ دل کی آنکھ نہیں رکھتا جس سے رب کی شان، رب کی قدرت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضور والا میری دعا ہے کہ اللہ نے بصارت دی ہے، اللہ آپ کو بصیرت جیسی نعمت بھی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔